خدمت کے لیے تم نے کیا لایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھر میں چھوڑ کر سارے چیزیں اٹھا کر لایا ہوں، یہاں تک کہ جھاڑو کی ایک تیلی ہوتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر لایا ہوں، شاید کہ جنگ کے اندر دشمن کو مارنے کے لیے، آنکھ میں چبونے کے لیے یہ کاڑی بھی کام آ جائے۔ جیسا کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، گل کے لیے گلستہ بلبل کے لیے پھول بس، گل کے لیے گلستہ بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس۔ جب بھی اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ محسن تاجروں کے خدمات اور ان کے قربانیوں کو ہرگز نہیں بھلایا جا سکتا، اور ان کے مال سے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصدوق او التاجر الصادق مع النبیین والصدیقین والشہداء، ترمذی شریف، کہ جو سچا تاجر ہوگا، صحیح طریقے سے تجارت کرے گا، تو اس تجارت کے ذریعے سے بھی وہ کیسا درجہ پائے گا؟ مع النبیین، قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، والصدیقین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، والشہداء، اور شہید لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اسلام میں تجارت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ایک طرف مذاہب میں دنیا کو چھوڑنے کی بات کہی گئی، رہبانیت بتایا گیا ہے، دوسری طرف ازم یہ کہتے ہیں کہ بندہ صرف کمائے، کسی اور کا خیال نہ کرے، جیسا کہ کیپٹلسٹ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ تم کو چاہیے کہ تم کما لو، کسی اور کا خیال کرے یا نہ کرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو اپنا مال کمانا چاہیے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے حدود لگا کر انوالو ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ گلف گروپ آف بینکنگ، قطر کے اندر ایک گروپ آف بینکنگ ہے، اس کے سی ای او سیتا رمنا، یہ ایک ہندوستان کے رہنے والے ہیں، سیتا رمنا جو کہ ایک سی ای او ہے گروپ آف بینکنگ ان قطر، انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا کریڈٹ کرائسس میں مبتلا ہے، آج پوری کی پوری دنیا بھونچال آ چکا ہے، ایک جال میں، قرضے کے جال میں پھنس چکی ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہے کہ کریڈٹ کرائسس سے اپنے آپ کو نجات دلائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ یہ انفلیشن اور دن بدن جو مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے مکتی دے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامک اکانومی سسٹم قائم کرے، کیونکہ اسلامی اکانومی سسٹم کے اندر اسلام اجازت دیتا ہے تجارت کی، اسلام اجازت دیتا ہے بزنس کی، لیکن ساتھ ساتھ میں اسلام حد لگاتا ہے کہ جھوٹ استعمال نہیں کیا جائے گا، سود استعمال نہیں کیا جائے گا، دھوکہ استعمال نہیں کیا جائے گا، غرر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام میں جو اصول ہیں، اسلام میں جو لمیٹیشن ہے، اسلام میں جو پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں، اور اسلام میں جو قاعدے قوانین بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کی اجازت دی گئی ہے، اگر اس سسٹم کو فالو کیا جائے تو دنیا کے اندر سے کریڈٹ کرائسس ختم ہو جا سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ وہ قاعدے اور قانون کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تجارت کی جائے گی تو اس میں غرر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ غرر کیا ہے؟ غرر، اس کے اندر کئی میننگ آ جاتے ہیں، بہت ہی واسٹ ایک ٹرمینالوجی ہے۔ اسپیکولیشن، ایسا دھوکہ کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک طرف ایک فریق، دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور کوئی بیلنس طریقے سے دونوں کو فائدہ تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ دھوکہ، نقصان، ایک اشاری کے ساتھ کسی ایک کا فائدہ ہو جا رہا ہے اور دوسرے آدمی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی ہم اچھی مثال دے سکتے ہیں انشورنس کی۔ یعنی میں چاہوں گا کہ جو ٹاپک آپ کو دیے گئے ہیں ان اصولوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹاپک بھی کور ہو جائے۔ انشورنس، کئی لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انشورنس حرام کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے، انشورنس حرام نہیں ہے یا انشورنس حرام نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کمپنی والا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، اور میں انشورنس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو لائف انشورنس ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پراپرٹی کا انشورنس الگ ہوتا ہے، اور جو سامان، وہیکل، جو گاڑیاں چلاتے ہیں اس کا انشورنس الگ ہوتا ہے۔ کئی قسمیں انشورنس کی بتائی جاتی ہیں،
لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر انشورنس کو حرام کیوں کہا گیا. دراصل اس کی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے منع فرمایا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو غرر کیا ہے؟ غرر کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے دی ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی اور ڈیل پکی ہو جاتی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان بیع المعاومہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ درخت بڑھے گا اور 1 سال کے اندر اس کو جو بھی پھل لگیں گے وہ سارے کے سارے پھل آپ کے ہیں اور پیسے کے بعد کہتے ہیں 1000 روپے میں آپ سارے کے سارے پھل لے لیجئے. اب اس کے اندر بات یہ ہو سکتا ہے کہ جو پھل آئے گا وہ 1000 روپے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ طوفان آ جائے اور کچھ پھل نہ ملے اور آپ نے بغیر کسی سودے کے 1000 روپے آپ نے دے دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی ڈیل نہیں چلے گی, یہ کوئی فیئر ڈیل نہیں ہے. حبل الحبلہ, یہ اونٹنی پریگننٹ ہے, اس کا بچہ پیدا ہوگا, بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر یہ مان لیجئے کہ اگر وہ مؤنث نکلی, فیمیل نکلی, پھر کل کے دن جو اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کی ڈیل آج ہو رہی ہے. وعدہ ہو سکتا ہے لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہی پیدا نہ ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور بیمار ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ بچے کو پیدا نہ کرے. کس بنیاد پر آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی ڈیل جس کا کوئی آپ کو پرٹیکولر کلیئر طور پر آپ کے سامنے کوئی شکل نہیں آتی, اسلام کہتا ہے غرر ہے. اس کے اندر کسی ایک کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر جو ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ اگر کمپنی والے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لائف انشورنس کراتے ہیں, ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں, آپ ماہانہ اتنے پیسے بھریے, اتنے پیسے بھریے, مان لیجئے کہ 2 یا 3 مہینے کے بعد اچانک انسان کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ اس کا ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا جو شرط کے مطابق اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے, تو اس نے 2 یا 3 مہینے کے پیسے بھرے ہوں گے. اب کمپنی والے پورا خرچہ اٹھا رہے ہیں. مان لے ہو سکتا ہے کہ اس نے 10,000 یا 20,000 بھرے ہوں گے. اگر 1 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے تو کمپنی پوری 1 لاکھ کا خرچہ اٹھائے گی. یہ ایک شکل ہے, الگ الگ شکلوں میں ہو رہا ہے. تو ایسے وقت پر اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ غرر ہے کہ آپ نے سامنے والے پر ایک ایسی چیز کی ذمہ داری ڈال دی 1 لاکھ روپے کی جس کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا, کیونکہ آپ نے جو پیسے بھرے وہ 30,000 ہے. اس کو کہتے ہیں غرر. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انشورنس حلال ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر جوئے کو بھی حلال کر دے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انشورنس حلال ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ غرر کو بھی حلال کہہ دے, دھوکے کو بھی, نقصان کو بھی, انفیئر ڈیل کو بھی وہ حلال کہہ دے. پھر کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کا جوا بھی پایا جاتا ہے. مان لیجئے کہ اگر ایک پرٹیکولر مدت کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سامنے والے سے آپ 30,000 کے بدلے میں 1 لاکھ لے رہے ہیں. جوئے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ تھوڑا پیسہ ڈالتے ہیں, قدرت کی طرف سے کوئی کام ہوتا ہے اور اچانک آپ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ چت یا پٹ, آپ کہتے ہیں کہ چت, مان لیجئے کہ واقعی چت پڑ گیا تو آپ نے جو شرط بانی تھی اس کے حساب سے آپ کو چیز دینی پڑے گی. یعنی آپ کے ہاتھ میں نہ چت ہے نہ پٹ ہے. ایک ایسی چیز جو اوپر والے کے حوالے ہو جاتی ہے یا ماحول کے حوالے ہو جاتی ہے, ایسے بزنس کو اسلام پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ سیتا رمنا صاحب نے جب تجارت کی انہوں نے دنیا کی سارے ہسٹری اور سارے ازم کا انہوں نے مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو اصول اور قاعدے بتائے گئے ہیں یہی ایک راستہ ہے جو فی الوقت دنیا کو انفلیشن سے اور مہنگائی سے باہر نکال سکتا ہے, اور ایک خون ریز تجارت کی طرف جو دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کے مقدس قوانین کو تجارت میں داخل کیا جائے. غرر. اور اسی طریقے سے اور ایک اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2074 سے لے کر حدیث نمبر 2748 تک, یعنی کہ مکمل 700 احادیث تجارت سے ہمیں ملتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہر مذہبی کتاب کے اندر کہیں پر اشعار بتائے گئے ہیں, کہیں پر کچھ شلوکات بتائے گئے ہیں, کہیں پر کچھ منترا بتائے گئے ہیں, لیکن اسلام کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ سے متعلق رہنمائی کی گئی. 700 احادیث صرف صحیح بخاری کے اندر ملتی ہیں تجارت سے متعلق. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک ہماری رہنمائی کی ہے. اگر آپ